learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ المؤمن آیت 41۔ وَيَا قومی، اور اے میری قوم، مالی ادعوکم، مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں بلاتا ہوں، الی النجاتی، نجات کی طرف، وتدعوننی الی النار، اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو۔ یعنی میں تمہیں دنیا اور آخرت کے خسارے سے بچانا چاہتا ہوں، اور یہ ایمان، عمل صالح، شرک اور نافرمانیوں کو چھوڑنے سے ہے، جبکہ تم مجھے شرک اور کفر کے ذریعے آگ کی طرف بلاتے ہو۔ میں تمہیں نجات کی دعوت دیتا ہوں اور تم مجھے ہلاکت کی دعوت دیتے ہو۔ تدعوننی، تم بلاتے ہو مجھے، لأکفر باللہ، کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں، واشرک بہ، اور اس کے ساتھ شریک بناؤں، ما لیس لی بہ علم، ان کو جن کا مجھے علم نہیں، وانا ادعوکم، حالانکہ میں تمہیں بلاتا ہوں، الی العزیز الغفار، سب پر غالب بے حد بخشنے والے کی طرف۔ یعنی تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ شریک کروں اور کفر کروں، جس کے لیے میرے پاس کوئی دلیل نہیں، جس کا مجھے کوئی علم نہیں۔ اللہ کے بارے میں بلا علم کوئی بات کہنا سب سے بڑا اور انتہائی گھناؤنا گناہ ہے، اور میں جبکہ تمہیں اس کی طرف بلاتا ہوں جو سب پر غالب ہے، ساری قوتوں کا مالک ہے، اور اس کے سوا کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ میں تمہیں اس رب کی طرف بلاتا ہوں جو برائیوں اور گناہوں کو بخش دیتا ہے، انہیں مٹا دیتا ہے، اور اس کی دنیاوی اور اخروی سزا سے بچا لیتا ہے۔ لا جرم، کوئی شک نہیں، انما تدعوننی الیہ، کہ یقیناً جس کی طرف تم مجھے دعوت دیتے ہو، لیس لہ دعوۃ فی الدنیا، اس کے لیے نہ ہی دنیا میں دعوت ہے، ولا فی الآخرۃ، اور نہ ہی آخرت میں، وان مردنا الی اللہ، اور یقیناً ہم سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، وان المسرفین، اور یقیناً حد سے گزرنے والے، ہم اصحاب النار، وہی آگ والے ہیں۔ یعنی کوئی شک نہیں کہ جس ہستی کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو، وہ اس کی مستحق نہیں کہ ان کی طرف دعوت دی جائے یا ان کی پناہ لینے کے لیے کوئی رغبت دلائی جائے۔ نہ تو دنیا میں وہ اس قابل ہیں کہ انہیں پکارا جائے، کیونکہ نہ وہ کسی کو نفع یا نقصان دے سکتے ہیں، نہ آخرت میں انہیں کسی قسم کا کوئی اختیار ہے، نہ وہ اپنے پکارنے والوں کے کچھ بھی کام آ سکتے ہیں۔ اس مومن مرد نے کہا کہ اے میری قوم، ہم سب نے لوٹ کر تو لا محالہ جانا تو اللہ کے پاس ہے، تو واجب ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں، اس کی عبادت کریں، اس کو ایک مانیں، ہمیشہ ہمارا رجوع اسی کی طرف ہونا چاہیے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر، شرک اور نافرمانیوں میں اسراف کیا، وہ لوگ آگ والے ہیں، نہ وہ آگ سے جدا ہوں گے، نہ آگ ان سے جدا ہوگی۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے دائمی جہنمی ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ، پس ان قریب تم یاد کرو گے، ما اقول لکم، جو کچھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں، وَأُفَوِّضُ، اور میں سپرد کرتا ہوں، امری الی اللہ، اپنا معاملہ اللہ کی طرف، ان اللہ بصیر بالعباد، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اس مومن مرد نے کہا کہ وہ وقت دور نہیں جب تم میری خیر خواہی کو یاد کرو گے، جب تم پر میری نصیحت کی حقیقت کھل جائے گی، اور میں جن باتوں سے روکتا ہوں اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، تب تم اپنے اعمال پر نادم ہوگی، لیکن اس وقت ندامت کام نہیں آئے گی۔ میں اپنے سارے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اسی سے مدد چاہتا ہوں، وہ مجھے ہر شر سے، ہر نقصان سے بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے معاملات کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کون ہدایت کے قابل ہے اور کسے گمراہ کرنا ہے، کون فرما بردار ہے جو بہترین ثواب کا مستحق ہے، اور کون نافرمان ہے جو سزا کا مستحق ہے۔ وہ مجھے تمہارے شر سے بچا لے گا اور میرے لیے کافی ہوگا۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ، پس بچا لیا اسے اللہ نے، سیئاتی، برائیوں سے، ما مکروا، اس کی جو انہوں نے مکر کیا، وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو گھیر لیا، سوء العذاب، برے عذاب نے۔ اللہ تعالیٰ نے اس توفیق یافتہ مومن مرد کو فرعون اور آل فرعون کی سازشوں سے بچا لیا جو انہوں نے اس کو ہلاک کرنے کے لیے کی تھیں، کیونکہ اس نے سب کے سامنے ایسی باتوں کا اظہار کیا تھا جو انہیں ناپسند تھیں۔ ان کے سامنے وہی دعوت پیش کی جو موسیٰ علیہ السلام نے پیش کی تھی، اور یہ ایک ایسا معاملہ تھا جسے وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اس وقت طاقت اور اقتدار بھی ان کے پاس تھا، اور اس نے ان کو سخت غصے میں مبتلا کر دیا تھا، چنانچہ انہوں نے اس کو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنایا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو ان کے فریب سے محفوظ رکھا، اور ان کی سازشیں اور منصوبے انہی پر الٹ گئے۔ آل فرعون کو اللہ تعالیٰ نے برے عذاب میں مبتلا کیا، سب کو سمندر میں غرق کر دیا۔ النار، آگ ہے، یعرضون علیہا، جس پر وہ پیش کیے جاتے ہیں، غدوا و عشیا، صبح اور شام کو، ویوم تقوم الساعۃ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، ادخلوا، کہ داخل کرو، آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون کو سخت عذاب میں۔ یعنی صبح و شام ان کی روحوں پر قیامت تک جہنم پیش ہوتی رہے گی، اور قیامت کے دن ان کی روحیں جسموں کے ساتھ جہنم میں اکٹھی ہو جائیں گی، اور ان پر سخت ترین عذاب ہوگا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ عذاب قبر برحق ہے۔
پھر جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ آل فرعون کو شدید عذاب میں لے جاؤ، ایسی ہی سزائیں رسولوں کو جھٹلانے والوں کو دی جائیں گی۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، پھر جب وہ باہم جھگڑے کریں گے آگ میں، فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ، تو کمزور لوگ کہیں گے، لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، ان سے جنہوں نے تکبر کیا، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، بے شک ہم تمہاری پیروی کرنے والے تھے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ، تو کیا تم دور کرنے والے ہو، عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، ہم سے کچھ حصہ آگ کا۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں اہل جہنم کے جھگڑوں کے بارے میں آگاہ فرمایا ہے۔ دوزخ میں یہ جھگڑے سرداروں اور ان کے پیروکاروں کے درمیان ہوں گے۔ کمزور لوگ جو پیروکار تھے وہ اپنے تکبر کرنے والے قائدین سے کہیں گے جنہوں نے انہیں گمراہ کیا کہ ہم تو تمہارے پیچھے چلنے والے تھے، تم لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا اور ہمارے سامنے شرک اور گناہوں کو خوبصورت بنا کر پیش کیا، تو کیا اب تم دوزخ کے خوفناک عذاب کا کچھ حصہ ہم سے ہٹا سکتے ہو؟ قال الذین استکبروا، جو لوگ بڑے بنے ہوئے تھے وہ کہیں گے، انا کل فیہا، یقیناً ہم سب اس میں پڑے ہیں، ان اللہ قد حکم، یقیناً اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا ہے، بین العباد، اپنے بندوں کے درمیان۔ تکبر کرنے والے سردار خود کو بے بس محسوس کرتے ہوئے جواب دیں گے کہ ہم سب اس عذاب میں ہیں، ہر ایک کے لیے عذاب کا اپنا ایک حصہ ہے، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم آیت 21 میں فرمایا، اور یہ سب لوگ جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو کمزور لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہ یقیناً ہم تمہارے پیروکار تھے، تو کیا تم اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ہمارے کچھ بھی کام آ سکتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہیں بھی ہدایت دیتے، ہمارے لیے یکساں ہے کہ ہم بے قرار ہوں یا صبر کریں، ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ وقال الذین فی النار، اور کہیں گے وہ جو لوگ آگ میں ہوں گے، لخزنۃ جہنم، جہنم کے نگہبانوں سے، ادعوا ربکم، دعا کرو اپنے رب سے، یخفف عنا، کہ وہ ہلکا کر دے ہم سے، یوما من العذاب، ایک دن عذاب سے۔ اہل دوزخ کے محافظوں سے کہیں گے کہ تم ہمارے لیے ایک دن کے عذاب کی تخفیف کی درخواست کر دو۔ فرمایا، والذین کفروا لہم نار جہنم لا یقضی علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها کذالک نجزی کل کفور، اور جن لوگوں نے انکار کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا خاتمہ کیا جائے گا کہ پھر وہ مر جائیں، اور نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی، اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر کفر کرنے والے کو۔ سورہ فاطر 36۔ قالوا، وہ کہیں گے، اولم تکو تأتیکم رسولکم، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول نہیں آئے تھے، بالبیناتی، واضح دلیلیں لے کر؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ قالوا فادعوا، وہ کہیں گے پھر تم ہی دعا کرو، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی دعا تو بیکار ہی ہے۔ جہنم کے محافظ انہیں ڈانٹیں گے اور شرمندہ کرنے کے لیے سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس رسول واضح دلائل لے کر نہیں آئے تھے جن سے انہوں نے تم پر واضح کیا تھا کہ کون سے کام اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں اور کون سے کاموں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے؟ وہ جواب دیں گے، کیوں نہیں، وہ آئے تو تھے مگر ہم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا اور حق سے دشمنی رکھی اور ہم پر حجت تمام ہو گئی۔ جہنم کے محافظ پھر جواب دیں گے کہ اب تم خود ہی دعائیں کرو، کافروں کی دعا تو کبھی قبول ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ کفر دعا کی قبولیت کے راستے میں حائل ہو جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔